آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں کربلا کے اس گوشے میں جہاں وفا کا سمندر اب بھی لہریں مار رہا ہے۔ یہ ہے سرداب عباس، حضرت عباس بن علی جنہیں علمدار کربلا، باب الخوائج اور قمر بن ہاشم کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ کربلا کی سرزمین پر وفا، شجاعت اور ایثار کا روشن مینار ہے۔ سرداب عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے زیر زمین کمرہ یا تہخانہ۔ کربلا میں روضہ حضرت عباس علیہ السلام کے نیچے ایک خاص سرداب موجود ہے جسے سرداب غسل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کے جسم اطہر کو غسل دینے کا حکم دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کی لاش جب خیام تک لائی گئی تو اس جگہ کو خاص احترام دیا گیا۔ آج بھی اس سرداب میں پانی حضرت عباس علمدار کے مزار اقدس کے ارد گرد طواف کرتا ہے۔ عراق میں موجود زمین کے اندر کا پانی تقریباً سب جگہ پر نمکین ہے، کھارا اور پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کی قبر اقدس والے سرداب میں موجود پانی انتہائی خوش ذائقہ اور بہت شفاف ہے، اور اتنی مدت گزرنے کے باوجود اس کی رنگت اور ذائقے میں کوئی فرق نہیں آیا، اور بہت زیادہ وہاں سے پانی لینے کے باوجود بھی ختم یا کم نہیں ہوا۔ اگر ہم اس پانی کے راز کو جاننا چاہیں تو ظاہری طور پر اس پانی کی اس طرح موجودگی کا راز اب تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ بس خدا اور اس کے خاص بندے ہی اس پانی کے اصل راز کو جانتے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ کربلا کے میدان میں شدید پیاس کے باوجود بھی حضرت عباس علیہ السلام نے پانی پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے آقا حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کے پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی نہیں پیا، لہٰذا اس مرتبہ شاید خود ہی پانی حضرت عباس علیہ السلام کے پاس چل کر آ گیا ہے۔ اس پانی کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے اس سرداب کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ مبارک کا ایک سب سے اہم حصہ سرداب ہے کہ جہاں حضرت عباس علیہ السلام کی حقیقی قبر اقدس موجود ہے۔ یہ سرداب 8ویں صدی ہجری میں بنایا گیا تھا، لہٰذا اس زمانے کے فن تعمیر کے مطابق اوپر والے حصے کی نسبت سرداب کی دیواریں انتہائی غلیظ اور موٹی بنائی گئی ہیں، بلکہ اوپر والی عمارت کی دیواریں سرداب کی دیواروں کی آدھی چوڑائی سے بھی کم موٹی ہے، لہٰذا اس وجہ سے قبر مبارک والا پورا سرداب اوپر والی عمارت کے برعکس بہت ہی تنگ ہے۔ اس میں موجود گیلریاں اور راستے دیواروں کی بہت زیادہ چوڑائی کی وجہ سے تنگ گلیوں کی مشابہ ہے۔ سرداب کی عمارت کے بارے میں بیان کرتے وقت ہم کوشش کریں گے کہ حرم کے نئے ادارے کے زیر نگرانی سے عراق اپنی شرکت الحلو العراقیہ کی طرف کی جانے والی سرداب میں ترمیم و تعمیر کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس جدید ترمیم و تعمیر سے پہلے والی حالت کو بھی بیان کریں۔ صحن کے شمال مشرقی حصے میں زری والی عمارت کی شمالی گیلری کی دیوار میں ایک خوبصورت نقش و نگار والا دروازہ لگا ہوا ہے۔ یہ دروازہ ایک کمرے میں کھلتا ہے جس کمرے میں چوڑائی 3.18 میٹر ہے، اور یہ کمرہ تقریباً 2 میٹر تک گیلری کی دیوار کے اندر ہے۔ اس کمرے کی دیواروں پر فرش سے لے کر 2 میٹر اوپر تک سنگ مرمر لگا ہوا تھا کہ جس کو ہٹا کر اس کی جگہ نیا اور اعلیٰ درجے کا سنگ مرمر لگا دیا گیا ہے۔ سنگ مرمر سے اوپر والا حصہ پہلے فقط ایک سفید دیوار تھی، لیکن اب نیا سنگ مرمر لگانے کے بعد ساری دیوار کو آئین اور کرسٹل کے ٹکڑوں سے مزین کر دیا گیا ہے۔ یہ سارا کام 2008 کے نصف میں مذکورہ شدہ منصوبے کے تحت ہوا تھا، اور اسی طرح اس کمرے کا ایک اور دروازہ بھی ہے جو شمالی گیلری میں کھلتا ہے۔ یہ دروازہ سونے کا ہے۔ یہاں پر پہلے چاندنی کا دروازہ لگا ہوا تھا جس کو 2007 میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کمرے کی تقریباً درمیان میں زمین میں ایک لوہے کا دروازہ ہے جو دروازہ اس راستے پہ کھلتا ہے جو کہ سرداب کی طرف جاتا ہے۔ یہ راستہ 8 سیڑھیوں پر مشتمل ہے۔ 8 سیڑھیوں کے بعد سرداب کا فرش شروع ہوتا ہے۔ اس راستے اور سرداب کے سارے فرش پر سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ سیڑھیوں سے اترنے کے بعد 4 میٹر لمبا 1.38 میٹر چوڑا راستہ شروع ہوتا ہے۔ اس 4 میٹر لمبے راستے کے ختم ہونے کے بعد زری والی عمارت میں موجودگی
گیلری کا سرداب والا حصہ شروع ہوتا ہے، یہ جو چار طرف گھومنے کے بعد سرداب کی ابتدا والے راستے پر ختم ہوتا ہے۔ اوپر والے گیلریوں کے نیچے سرداب میں بھی گیلریاں ہیں۔ ہم ان کو سرداب والی گیلری یا سفلی رواق سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ سرداب والی گیلری کافی تنگ اور بعض جگہ اس گیلری کی چوڑائی میں غیر محسوس سا اضافہ بھی ہوتا ہے۔ سرداب میں موجود گیلری کی چوڑائی 1.27 میٹر سے لے کر 1.38 میٹر تک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ سرداب والی گیلری میں بعض جگہ قبریں بھی ہیں اور گیلری کی جو دیوار حضرت عباس علیہ السلام کی قبر اقدس کی قریب ہے، اس میں محراب نما طاق بنے ہوئے ہیں۔ بعد میں ان کے سامنے دیوار بنا کر انہیں بند کر دیا گیا تھا، لیکن مذکورہ منصوبے کے تحت اس دیوار کو ختم کر کے نئی دیوار بنائی گئی ہے اور اس دیوار میں سوراخ رکھے گئے ہیں۔ سنگ مرمر لگانے کے بعد سرداب کی گیلری مزید 10 سینٹی میٹر تنگ ہو گئی ہے اور یہ سنگ مرمر بھی مذکورہ منصوبے کے تحت ہی لگایا گیا ہے۔ سرداب میں بنے ہوئے محراب نما طاقوں کی تعداد 13 ہے اور یہ سب پیمائش میں ایک دوسرے مختلف ہے۔ ان میں سے 2 سرداب کی شمالی گیلری میں ہیں اور ان میں سے ایک ہوا کے لیے بنائے گئے ہیں۔ عباس، جس نے 39 سال عباس علمدار یعنی حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی حرم کی خادم رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ 400 سال پہلے سے یہ پانی یہاں موجود تھا جب پائپ لائنوں کا وجود نہیں تھا۔ پانی ایک طرف سے نکل کر دوسری طرف بہہ جاتا تھا۔ اس پانی کا مزہ مدنی پانی جیسا خوشگوار تھا۔ اس سرداب کی سیڑھیاں تھیں، لیکن اس میں پانی سے تبرک کے طور پر استفادہ کرتے تھے۔ یہ پانی سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہو جاتا تھا، لیکن خدا سے بے خبر ایک شخص آیا۔ اس نے حضرت عباس علمدار کے حرم کی دیوار میں دراڑ پیدا ہونے کے بہانہ بنا کر کہا کہ میں امتحان کرنا چاہتا ہوں کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ بعد میں وہ دونوں چشمے غائب ہو گئے اور پھر ان میں پانی جاری نہیں ہوا، لیکن 2 مہینے کے بعد پانی پھر سرداب میں آ گیا اور اس پانی سے نابینا آنکھوں کو شفا ملتی تھی۔ شیخ عباس فرماتے ہیں کہ 50 سال سے یہ پانی میں اسی طرح ایک سطح پر باقی دیکھ رہا ہوں اور اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ شیخ عباس نے کہا کہ اگر پانی 10 دن تک کسی جگہ رکا رہے تو وہ سڑ جاتا ہے، لیکن یہ پانی وردی دروازہ بند ہونے کے باوجود گلاب کی طرح معطر اور خوشبودار ہے۔ اس نے کہا کہ اگرچہ یہ پانی راکدہ لیکن اس کے رنگ اور طعم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پانی کی سطح حضرت عباس کی قبر مبارک سے بلند ہے، لیکن پانی قبر کے ارد گرد دیوار سے قبر میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک بہتر جانتا ہے اس پانی کا راز۔ سرداب عباس ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان اگر سچا وفادار بن جائے تو زمانے کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ حضرت عباس کا نام رہتی دنیا تک ان مظلوم اور وفاداروں کے لیے امید کی چراغ رہے گا جو حق کی راہ میں ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم یا باب الخوائج، السلام علیکم یا سقی اور کربلا۔